اگر روڈ کے اوپر کوئی حادثہ ہو، اسپتال کے اندر ہو، کسی فیکٹری کے اندر ہو، صرف غریب کا بچہ ہی کیوں مرتا ہے؟ یہ تو خدا سے آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں جی ایروگنس، اس کو کہتے ہیں غرور، کہ آپ گورنر ہیں، آپ سے ایک بندہ سوال کر رہا ہے کہ اس ملک میں صرف غریب آدمی کے بچے کیوں مرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یار، خدا خوفی کریں. اور یہ بیسیکلی نا، ہم جب بھی ہماری سیاسی جماعتیں بڑے اعلیٰ عہدوں کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم خوبصورت لگیں گے، ہم اس کے مقابلے میں زیادہ عقل مند لگیں گے، ایسا بندہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں سوال کیا جا رہا ہے، اور ایروگنس ملاحظہ کریں ملک صاحب کی میرے ایروگنس. خیال ان کو سوال سنا ہی نہیں دیا گیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سا الاؤنس دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوگا نا. انڈرسٹینڈ نہیں ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو گورنر کیوں سر غریب آدمی آپ کو اس لیے الیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ ان کے بچوں کی حفاظت کر سکیں. وہ آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوگا. اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو اسے گورنر لگا دیا آپ نے. یعنی کہ جو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا آپ اسے گورنر لگاتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا آپ اسے چیف منسٹر لگاتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. وہ ایک بندہ تھا نا سر، اس کی 5.5 فٹ قد تھا، وہ اپنے قد کو بڑا کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ 3 دن کے اندر میرا قد بڑا ہو جائے، اور اس نے کر لیا. کیسے کیا ہوگا؟ ہیل والی جوتی پہنی وہ اس طرح کیا کہ اپنے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے سب 5 فٹ والے لے لیے، اور خود 5.5 فٹ کا تھا. انٹیلیجنٹ. ہمارے جتنے سیاستدان ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں نا سر، وہ اپنے آپ کو زیادہ دانشور ثابت کرنے کے لیے، زیادہ بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے 5 فٹ کے لوگ لیتے ہیں. آپ تھوڑا کہ سا جب ان کے سامنے ان کھڑے ایریاز ہوں کو نا، دیکھتے ہیں، بڑے لگے ٹاورنگ پرسنالٹی. آپ ان ایریاز کو دیکھتے ہیں جن کی طرف میں نہیں جاتا. سرکاری عہدوں کے لیے جب سلیکٹ کیا جاتا ہے نا، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اوپر تو ویسے ہی ہوتے ہیں. سلیم حیدر صاحب جیسے لوگ الیکٹ کیے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں، کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ غریب کے بچے کیوں مرتے ہیں. چوہی صاحب جس طرح کے لوگ ہوں گے اوپر حکمران اسی طرح کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پہلے بتائیں نا. یا تو لوگ اور طرح کے ہیں، حکمران اور طرح کے آگے. مصطفیٰ کمال صاحب جو وزیر صحت ہیں، ان کا یہ کلیم ہے کہ روزانہ پاکستان میں 1300 بچے مرتے ہیں، نومولود بچے. جیسے جل کے مر گئے، اب یہ نیچرلی 1300 ٹو مچ فگر ہے. شاید اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں ورسٹ ترین کنٹری ہوگا جس کے اندر 1300 بچوں کو گورنمنٹ بچا نہیں پاتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ وزیر صاحب اعتراف کر رہے ہیں. اس اعتراف کے بعد کیا چیز بچتی ہے؟ وزارتیں اس لیے بنتی ہیں، وزیر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کو سالو کریں گے. وہ سالو کرنے کے بجائے ہمیں بتاتے ہیں جی کہ اتنا نقصان ہو گیا، مزید اتنا نقصان ہو گیا، اور اتنا نقصان ہو جائے گا. اور اگر اس کے لیے ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسسٹنٹ ہمارے منسٹر ہیں، منسٹر فار اسٹیٹ ہیلتھ ڈاکٹر محمد مختار احمد بھر صاحب، وہ غائب ہے منظر سے. آپ نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور کسی جگہ آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی. آخری اسٹیٹمنٹ ہم نے 1 مہینہ پہلے ان کی دیکھی تھی. اس سارے سینیریو میں ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں بھائی؟ ان کو تلاش کریں. جی ستار صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے جو منسٹر فار اسٹیٹ آف ہیلتھ؟ نہیں، میں بھی خدائی قسم مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. مجھے نہیں پتا یہ صاحب سینیریو سے غائب ہو گئے. وہ ایسا ہوتا ہے کسی وقت میں، ایسا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں سیکنڈ ان کمانڈ. اور چھپ کے بھائی، تو جو کمانڈر ہوتا ہے نا، جیسے کہ مصطفیٰ کمال، وہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ایسے موقعوں پہ آ کہتا ہے کہ یار میں کمانڈر نہ ہی ہوتا، میرا سیکنڈ ان کمانڈ جو ہے کسی کا دھیان اس پہ نہیں ہے، کسی نے اس پہ نظر نہیں. ویسے مصطفیٰ کمال صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے، سینہ ٹھوک کے سامنے کھڑے ہو کے نہایت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، ایک بات ہے، میں مصطفیٰ کمال پاشا کے حوالے سے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کا ایک سٹائل ہے، جیسے کوئی پیپلز پارٹی کے پاشا نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کمال. میں اسے پاشا بناتا ہوں، اس کا پھر کسی وقت ذکر کروں گا کہ میں ان کو مصطفیٰ کمال پاشا کیوں کہتا ہوں. اس کا کوئی ریزن میں پھر کسی وقت بتاؤں گا. تو مصطفیٰ کمال جو ہیں، وہ جس طرح سے ان کا رویہ رہا ہے نا پچھلے کافی عرصے سے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ضدی بچہ نہیں ہوتا جو چڑ جاتا ہے. نہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کرنا تھا. اچھا، میں نے چلانا تھا. اس کی وجہ جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ بلا کیا ہے، اس کے بہت قریبی بندے نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کے زوم ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی. اب یہ نفسیات، جیسے آپ نے پہلے بتایا نا نفسیات کا حوالے سے، فورسنگ فنکشن کا بھی بتایا، یہ بھی نفسیات ہوتی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں، اگر میں ایماندار تو ہونا چاہیے نا آپ کو، لیکن ایک کام کے لیے رکھا ہوا ہے آپ کو. پاکستان میں ایک زوم سا ہوا تھا نا کہ میں ایماندار ہوں، اللہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کام نہیں، جس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے. مثلا کہ میں نے کرپشن ہی کھلاتا، میں کام بھی نہیں کروں. یہ کہنا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آج وہ اس سے استعفیٰ مانگا جا رہا.
مصطفیٰ کمال کا سندھ گورنمنٹ سے استعفیٰ ان ایشوز پہ مانگنا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. آج مصطفیٰ کمال کا جو استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اس کے مخالف وہ سب کام کس نے کر رہا ہے؟ 1300 بچوں کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی روزانہ فوت ہو جاتے ہیں. بھائی یہ تو وزیر صحت ہیں، ان کا کام ہے اس کو بچانا روکنا. اس طرح کی کئی فگرز ہیں جو پاکستان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، یہ عرصہ دراز سے وہ چلا آ رہا ہے. اس میں ایک گورنمنٹ تھوڑی ہے. لہذا میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ منسٹر فار اسٹیٹ آف ہیلتھ، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد مختار احمد بھٹ، ان کو تلاش کرے پرائم منسٹر صاحب. کدھر گئے؟ تلاش گمشدہ غائب ہی ہو گئے. ایک بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا، گم ہو گیا. تلاش گمشدہ کا اشتہار ہم پڑھتے رہے ہیں اخباروں میں. اگر آپ ضرورت محسوس کریں، میں آپ کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ ان کا تلاش گمشدہ میں دے سکتے ہیں. اشتہار دے رہے ہیں، کون سے نکل آئیں گے. اب ہٹلر کی ایک سٹوری ہے، اب یہ نا اینیکڈوٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو غلط ہو، لیکن یہ بس چل رہی ہے بڑے عرصے سے. اس کا ایک دوست تھا، جب یہ چانسل بنا نا تو جب اس کے دوست گیا تو اس نے دیکھا کہ فائلوں کا امپار لگا ہوا ہے اس کے ٹیبل کے اوپر، اور وہ سر اس کا کچھ آ رہا ہے اور اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس نے کہا کام بہت زیادہ ہے، جلدی جلدی بات ہوتا ہے اور میں نے یہ فائلیں پڑھنی ہے، فیصلہ کرنا ہے. اس نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بیزی ہے تو اس نے سلام کیا، واپس چلا گیا. 6 مہینے بعد آیا ہٹلر کے پاس، اس نے دیکھا کہ ٹیبل بالکل کلین ہے، اس کے اوپر کوئی فائل نہیں ہے، اور چپ کر کے سگار پی رہا ہے اور مزے سے. تو اس نے کہا جی آج تو آپ بالکل فری ہیں. اس نے کہا میں پچھلے 6 مہینے سے فری ہوں. اس نے کہا کیا کیسے؟ اس نے کہا جب میں آیا نا تو یہ ساری بیوروکریسی جو تھی نا فائلیں میرے پاس بھیج دیتی تھی. کہتے نیچے سے فائل چلتی تھی، چلتے چلتے میرے ٹیبل پہ آ جاتی تھی. وہ کہتے جی آپ بڑے زبردست آدمی، ڈیسیژن کر دیں. کہنے لگا میں کوئی 2-4 مہینے تو فائلیں دیکھتا رہا، اس کے بعد مجھے لگا کہ میں تو کھپ جاؤں گا، مر جاؤں گا ان فائلوں کے اندر. تو کہنے لگا پھر میں نے ایک ڈیسیژن کیا. کہنے لگا میں سارے فیڈرل سیکرٹریز کو بلا کے اس کے بعد کہا کہ آئندہ اگر کوئی فائل مجھ تک آئے تو میں گولی مار دوں. سارے فیصلے تم نے کرنے، آپ لوگوں نے کرنے، لیکن اگر فیصلہ غلط ہوا، بات یاد آ گئی سر ایک بات مکمل کر، اگر اس نے کہا اگر یہ فیصلہ مکمل کرنے دوں تو میں کیسے کر سکوں گا؟ اگر یہ آپ کا فیصلہ غلط ہوا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے، کرنا آپ نے، میں نے نہیں کرنا. اچھا یہ فائلوں میں اس کے بعد فائل نہیں ہے میرے پاس. ہٹلر کے حوالے سے مثال دی، فائلوں کی مثال دی، تو میری اپنی جتنی انفارمیشن ہے ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ، جو ڈاکومنٹ میں دیکھتا رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو نوٹنگ کرتا تھا فائل کے اوپر. ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر فائل پڑھتا ہے. سر وہ سپیلنگ ٹھیک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ بیوروکریٹس کے پاس جب واپس جاتی تھی نا فائل، وہ گھبرا جاتے تھے. انہوں نے کہنے تھے پوری فائل پڑھ لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس طرح کا پرائم منسٹر، جو میں اپنے کیریئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہو جو میرے انفارمیشن میں نہ ہو. یحییٰ خان بھی اتنا ایکسپرٹ تھا. یہ تھا یحییٰ خان بھی ایکسپرٹ. یحییٰ خان کا ایک اور ہے، لوگوں کو بات اچھی نہیں، فائل پڑھتا تھا پوری اور اس کے اوپر نوٹنگ کی. نہیں اچھی نہیں لگے گی. یحییٰ خان ایک فائنینشلی ایماندار بھی تھا، وہ زبردست ایماندار، کوئی شک. تو یہ کئی لوگوں کو بات نہیں اچھی لگے گی. وہ تو اپنے کلب کے بل پورے نہیں دے پاتا تھا بیچارہ. تو اس کے بعد میں نے ایک اور دیکھا، یہ تو میرے کیریئر میں بھی یہ بات آئی کہ جب مرشد عمران خان وزیر اعظم تھا نا، تو یہ فائل آئی ہے آج کے دن، اور اس فائل بتاتی ہے، فائل کی نیچر بتاتی ہے، نوعیت بتاتی ہے، اسے کچھ گھنٹوں میں کلیئر ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے آئی ہے. بالکل 8 دن 10 دن 15 دن پڑی رہتی. ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے عمران خان صاحب. ابھی جا کے پڑھی ہے ویسے جیل کے اندر. جیل کے اندر تو آپ کمال کرتے ہیں. مجھے اور ایک صوفی ہے، اس کو ڈال دیں، خدائی قسم نے کبھی میں نے ایک صفحہ کتاب کا نہیں پڑھا. آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں، آپ کو پتہ لگے گا ستار خان نے جیل کے اندر رہ کے 135 کتابیں پڑھ لی ہیں. اچھا وہ یحییٰ خان جو ہے نا، یحییٰ خان صاحب دیکھیں وہ تو ایک ایسا ویلن ہے ہسٹری کا کہ جس کا نام نہیں لیتے ہم، لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں بڑی زبردست تھی. ایک تو ساری وہ فائلیں پڑھتا تھا، سپیلنگ ٹھیک کرتا تھا، اور آخر میں یس یا نو لکھتا تھا. نو لکھا نو، یس لکھا یس، نیچے وائی کے لکھ کے بس اس نے فائل. اور اس کے بعد اگر 6 مہینے بعد، سال بعد بھی آپ نے فائل بھیجی، اس کو یاد ہوتا تھا. نہیں میں بتاتا ہوں نا کہ میں نے کیوں ایکسپرٹ آدمی